السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میری جانب سے بہت بہت سلام۔ نیٹ ورکرز کے بارے میں بھی پاکستان کے اندر اب تک 20-25-30 سال ہو چکے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں۔ وہ بھی انہوں نے بتایا کہ سر نے 50 لاکھ سے کم 1 کروڑ تک تو پاکستانی نیٹ ورکس ضرور ہوں گے پاکستان کے اندر، جو مختلف کمپنیوں میں کام کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ لا کے بارے میں بھی سر نے بالکل بتایا کہ ریگولیٹری جو اتھارٹی سسٹم ہے، ریگولیٹری اتھارٹی سسٹم ہوتا ہے، SECP صرف ایک وارن کر دیتی ہے تو یہ یعنی کہ ادھورا کام ہے، صرف 5 مہینے 6 مہینے یا 3 مہینے کے بعد ایک نوٹس دے دیتی ہے۔ اس سے یہ چیزیں جو ہے منی لانڈرنگ جو ہے وہ نہیں رکے گی، تو انہیں اسٹیپ لینا چاہیے SECP کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ جو لاز ہیں، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں، انہیں جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ واٹ از دے آر ڈوئنگ، SECP کیا کر رہی ہے، ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے ہیں، صرف ایک نوٹس از ناٹ انف۔ پھر سر نے بتایا کہ لیگل اور الیگل ان دونوں میں ان کا کیا کرائٹیریا ہے، یہ بھی تو اداروں کو ہی بتانا ہے نا۔ گورنمنٹ آف پاکستان مسٹ ٹیکس اسٹیپس، اچھے اسٹیپس ان کو لینے چاہیے، اسٹینڈرڈ جو ہے ایک اسٹیپس لینے چاہیے، لا ان کے اوپر بنانا چاہیے۔ وہ انسٹیٹیوٹس کا کام ہے، انسٹیٹیوٹس کو چاہیے کہ اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے، لیگل کیا چیز ہیں، الیگل کیا چیز ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو یہ ایک زبردست آپ نے ہمیں نالج دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ میری زندگی کی جو پہلی اور زبردست جو کمپنی تھی وہ شینل کمپنی تھی، اور اس شینل کمپنی میں بھی جو ہے آپ ایک اچھے رینک پہ رہے، اور جو ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ 6 سگما کے بارے میں بتایا کہ شاید اس میں بھی تھوڑے وقت کے لیے آپ نے کام کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ کمپنی بھی آگے نہیں چل سکتی ہے تو آپ نے پیچھے جو ہے وہ بیک کیا، قدم پیچھے کر دیے۔ تو یہ آپ کی نالج تھی، آپ کی گڈنس تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے اور بھی بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے، اور آپ نے ذمہ دار بھی کہا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹس، انسٹیٹیوٹس جو ہے وہ ایکشن نہ لے گی تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ قومی اداروں کے اوپر آپ نے ڈالی ہے، اور یہ بالکل حق ہے۔ لائسنس ایشو انہیں کرنا چاہیے، اتھارٹی ان کو بنانی چاہیے، ریگولیٹری سسٹم جو ہے گورنمنٹ کا ہی کام ہے۔ اگر وہ نہیں بناتی ہے اور منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیسہ بہت باہر جا رہا ہے، پاکستانی لوگ جو ہے وہ لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تو اس کی ذمہ داری 100% جو ہے اس وقت کی رعایا یعنی گورنمنٹ آف پاکستان ہے۔ تو باہر کی کمپنیاں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، ہم لوگ جو ہیں لٹتے پھٹتے رہیں گے اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر اسٹیپس نہیں لیتی ہے تو۔ گورنمنٹ مسٹ ڈو لیگل ورک فریم فار پاکستانی کمپنیز۔ پاکستانی کمپنیز کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لیگل فریم کام کریں، یعنی کہ اس کے لیے ایک فریم بنایا، ایک جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بنایا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ سیف الرحمان صاحب، وائی آئی جوائن CEO سیف الرحمان صاحب، تو آپ کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے CEO سیف الرحمان صاحب کو جوائن کیا؟ کیونکہ ان کی کاز بہت بڑی گریٹ کاز تھی، اور وہی کاز آپ کی بھی رہ چکی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی طریقے سے، جس طرح دنیا بھر میں رائج ہے، ہمارے پڑوس کے ملک میں بھی رائج ہے، تو نیٹ ورک انڈسٹری کو ایک باقاعدہ قانون بنایا جائے۔ کافی عرصے کے بعد آپ کو یہ لگا کہ CEO سیف الرحمان صاحب، ان کی بھی یہی آواز ہے، وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانیوں کو کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے بھی انہیں لبیک کہا، اور ان کے اس مشکل گھڑی میں آپ کو پتہ بھی تھا کہ کیا کیا چیزیں چل رہی تھیں، اور اینڈ میں آ کر آپ نے اس کو جوائن کیا، اور جوائن کرنے کا ریزن بتایا کہ ان کا کاز صرف اور صرف یہ ہے۔ آپ نے ایک آنیسٹ CEO سیف الرحمان صاحب کو پایا، ڈٹرمنیٹ پایا، اور کمیٹیڈ پایا۔ یہ خوبیاں ان کی دیکھنے کے بعد آپ نے ان کو جوائن کیا، اور ان کی جو آواز تھی ان کو لبیک کیا، اور ان کی کاز اپنی کاز بنائی، اور آپ اس میدان میں اتر پڑے، اور آج تک قائم اور دائم ہے کہ CEO سیف الرحمان بھی یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی طریقے سے لیگل کرے، لا بنائے اور کانسٹیٹیوشنز بنائے، اور جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو ریونیو جائے، انہیں بھی فائدہ ہو، اور لوگ جو لٹنے پھٹنے سے بچیں، لوگوں کی لائف سٹائل چینج ہو۔ ایک اچھا کاز ہے یہ، اور سیف الرحمان صاحب 4 ساڑھے 4 5 سال سے وہ ڈیلیور بھی کر رہے تھے، اور رجا ریاض صاحب نے بہت اینڈ میں، یعنی کہ 5 لاکھ ان کی ID ہے، تو 5 لاکھ
کے بعد جو ہے انہوں نے جوائننگ کی، اور صرف اس کاز کے لیے، اور ان کی کوئی کاز نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہمیں لگی، زبردست۔ ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں گریٹ راجہ ریاض صاحب کو۔ تو اتنی زبردست انہوں اپنے ویڈیو میں سب چیزیں بتائی ہیں۔ آپ نے ایک آفر بھی دی ہے آپ کی طرف سے، یہاں سی او سیف الرحمان صاحب کی طرف سے، پاکستان کے سارے قرضے اتار سکتے ہیں۔ اتنی بڑی بات جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بڑے قرضے ہیں ہم ان کے قرضے اتار سکتے ہیں، لیکن انہیں لیگل پہلے انہیں کرنا پڑے گا گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ پہلے یہ تیار ہو جائے، ریڈی کریں، فریم ورک بنائیں، تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی قرضے ہیں یہ بھی اس انڈسٹری سے اتر سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست اور گہری بات ہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فریم ورک بنائے، لیگل جو چیزیں ہیں، لا ہے، اس کے اوپر کام کرے، کوئی اسٹینڈرڈ، کوئی لائسنس، کوئی رجسٹری، کوئی ریگولیٹری، کوئی سسٹم ایسا بنائے، آن کرے کہ ہاں بھائی یہ پاکستانی کمپنی ہے، یہ پاکستانی لوگ ہیں، یہ پیور پاکستانی کمپنی ہے، تو لوگوں کو ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم پاکستانی پیور کمپنی میں کام کر رہے ہیں۔ تو آنے والے جو ہے، آپ نے جو ہے گورنمنٹ کو بھی، یعنی کہ جو ابھی موجودہ گورنمنٹ ہے PTI کی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے اس ٹینیور میں 1 کروڑ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار دوں گا، اور آپ نے یہ پرومس کرتے ہیں آپ گورنمنٹ سے، اگر گورنمنٹ آپ کی اس تجویز کو جو ہے وہ مان لے اور نیٹ ورک انڈسٹری کو ریگولرائز کر دیں، تو 1 کروڑ تو کیا، 2 کروڑ آنے والے 2 سالوں میں 2 کروڑ لوگوں کو آپ بہترین عزت دار جو ہے وہ آپ انہیں روزگار مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت وزنی والی بات ہے، گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے یہی کہا کہ ایوری ون شوڈ سجیسٹ، ہر ایک انسان کو سجیسٹ کرنا چاہیے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لیگل کرنے میں، پاکستان میں رول ادا کرے، جن کی جہاں جدھر جس منسٹر، گورنمنٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہے، پرائم منسٹر، جو منسٹرز ہیں، جو بھی لوگ ہیں، جن کی جہاں تک پہنچ ہے، آپ نے یہ کہا کہ وہ سب لوگ جو ہے آئیں، انہیں سجیسٹ کریں کہ نیٹ ورک انڈسٹری کیا ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، گورنمنٹ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے ریکویسٹ کی ہے تمام نیٹ ورکروں سے یا تمام انویسٹر سے۔ نقصان کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی آپ نے بتایا کہ ایک وقت تھا کہ کرپٹو کرنسی بہت نیچے تھا، لیکن شاید وہ باتیں نہیں بتائیں گئیں، تو کرپٹو کرنسی سے کتنا نقصان ہوا، اور اگر اس وقت گورنمنٹ سجیشن مان لیتی تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا ہے۔ تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ بٹ کوائن کو اگر آپ لیگل کر دیتے تو میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان آج کہاں سے کہاں ہوتی، لوگ بیچارے کہاں سے کہاں ہوتے، لیکن وہی چیزیں اتنے سالوں کے بعد اب جا کے ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے کرپٹو کرنسی کے اوپر۔ تو چلیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ تو آخر میں راجہ ریاض صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم تو اپنے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، زبردست سیف الرحمان صاحب کا جو کاز ہے، جو مشن ہے، اس کی آواز میں ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ گورنمنٹ اگر اس کا ساتھ دے گی تو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہے، گورنمنٹ کو بھی ریونیو ملے گا، گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز کی صورت میں ریونیو جنریٹ ہوگا۔ اور اگر ہماری ان باتوں کو نہیں بھی مانیں گے تو آخر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی یہ اسٹیپ تو ضرور اٹھائے گا۔ تو وائی ناٹ دس گورنمنٹ، یہ کہ بھائی یہ گورنمنٹ کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، نواز شریف کی گورنمنٹ ہو، XYZ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی نہ کوئی تو گورنمنٹ اس کو انیشیٹ کرے گی۔ تو وائی ناٹ دس PTI کمپنی، جو کرنٹ موجودہ کمپنی ہے، ان کے اوپر ہم تھوڑا سا فوکس کریں، تو یہ جو ہے موجودہ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہترین تجزیہ کیا ہے سر نے اس کی ویڈیو میں، ہر ایک چیز ملتی ہے۔ آخر میں ایک میسیج بھی دیا ہے انہوں نے نیٹ ورکرز کے لیے کہ بھائی آپ جب تک متحد نہیں ہوں گے، متحد ہو جائیں، یونائٹ ہو جائیں، اور ٹوگیدرنیس کا جو ہے وہ کام کریں، تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ورک کریں کہ نیٹ ورک انڈسٹری پاکستان میں
ریگولرائزڈ ہو جائے. اس کے لیے تمام دوستوں کو جو ہے بار بار جو ہے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یہ اتنی زبردست سر نے 50 منٹ کی جو ویڈیو بنائی ہے اس میں بہت سی ڈیٹیل موجود ہے. میں نے صرف آؤٹ لائنس آپ کو بتائی ہیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر کیا چیز ہے جو سر نے نہیں بولی ہے, کیا چیز ہے کہ نہیں بولی. ہر چیز کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے, ہر چیز کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ابھی اب آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے, گروپ کے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ان ویڈیو کو غور سے آرام سے سکون سے سنیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے. لائلٹی کا بھی اس میں جو ہے آپ کو آنسر مل جائے گا. سیف الرحمان صاحب کا کے بارے میں بھی آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا. نیٹ ورک انڈسٹری کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. لیگل کیا ہوتا ہے, لیگل کیا ہوتا ہے, اور کس کو نقصان ہو رہا ہے, اور جو ہے اس کا کرتا دھرتا کون ہے, اور جو اس کو ریگولر کرے گا تو پھر کیا کیا فائدے ہوں گے, نہیں کریں گے تو پھر کیا کیا نقصانات ہوں گے. تو یہ زبردست انہوں نے کی ان 50 منٹ کی ویڈیو میں, کیا زبردست بات کی. ہم سلوٹ اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور تمام دوستوں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ مختلف گروپوں میں دیں, اور اس کے اوپر ذرا پوائنٹس کے اوپر اپنی اپنی تشریح بھی دیں, اور جو لوگ گورنمنٹ آف پاکستان کے بڑے بڑے عہدیداروں کو جانتے ہیں ان تک بھی یہ جو ہے ویڈیو پہنچائیں. شکریہ. اعجاز احمد انصاری.